نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ جی یہ بات سچ ہے کہ جنت رسول اللہ ہی کی ہے، اور جنت اسی کے لیے ہے جو حضور کا وفادار ہے، اور وہ الحمدللہ ہم ہیں جو حضور کے وفادار امتی ہیں، اس لیے جنت بھی ہمارے ہی حصے میں ہے۔ تو بہرحال یہ جو تھمبنیل پر آپ نے فوٹو لگا ہوا دیکھا اس بندے کا، یہ ایک بہت بڑا منافق بندہ ہے، اور جاہل تو یہ اول درجے کا، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، لیکن قذاب بھی بہت بڑا ہے یہ بندہ۔ مطلب حیرت ہوتی ہے کہ اس بندے نے یہ جھوٹ اور یہ ساری ٹریننگ کہاں سے لی، یہ چیزیں سیکھی کہاں سے، اسے تربیت کہاں سے ملی، اتنی شاندار طریقے سے جھوٹ بول لیتا ہے، اتنا شاندار طریقے سے فراڈ کر لیتا ہے۔ اور یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ جس علاقے میں یہ بندہ ہوا نا، اس علاقے میں شیطان کو جاتے ہوئے شرم آتی ہوگی کہ یار اس علاقے میں میری کیا ضرورت ہے، یہاں تو پہلے میرا باپ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بات حق ہے، کیونکہ اتنی دھاندلی یہ کرتا دین کی باتوں میں کہ جس بات کو یہ ایمان کہہ رہا ہوتا ہے پہلے کفر کہہ رہا ہوتا ہے، اسی کو ایمان کہہ رہا ہوتا ہے، جس کو ایمان کہہ رہا ہوتا ہے اسی کو کفر کہہ رہا ہوتا ہے۔ مطلب اپنی یہ باتوں میں ہفتہ مہینہ 2 مہینے بھر کی باتوں میں جو پہلے 2 مہینے پہلے کہی ہے، وہ 2 مہینے کے بعد کوئی جو ہے اس نے دوسری بات بول دی، جو دوسری بات اس نے ایمان کا اس کو کفر بول دیا، جو کفر کا اس کو ایمان بول دیا۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیں، یہ معبود کے معنوں میں آئے گا۔ معبود کے معنوں میں تو خدا پھر ایک ہی ہے، لیکن نظام چلانے کے معنوں میں آپ رب، خدا، باپ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بیوی اپنے خاوند کے لیے استعمال کر سکتی ہے، باپ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بیوی اپنے خاوند کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ تو یہ سرکمسٹانسز بتائیں گے یہ لفظ کس لیے استعمال ہو رہا ہے۔ لیکن یہ جو مجازی خدا والا ہے ہمارے ہاں کہ یہ شوہر تمہارا مجازی خدا ہے، یہ کلمہ کفر تو نہیں ہوگا پھر؟ کلمہ کفر ہے، کلمہ کفر ہے، کلمہ کفر ہے۔ باپ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بیوی اپنے خاوند کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ کلمہ کفر ہے؟ کیوں نہیں کلمہ کفر ہے؟ خدا کا تو کوئی مجاز ہے ہی نہیں ہے نا سر۔ لیکن نظام چلانے کے معنوں میں آپ رب، خدا، باپ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بیوی اپنے خاوند کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ یہ ساری باتیں اس لیے ہے کہ تاکہ آپ اپنے دماغ کھولیں، خدا کے لیے ان کے ہاتھوں میں نہ